اچھا ہوا یہ کہ جب یہ راجپوت آئے ہیں تو برہمن نے راجپوت کو کہا ہے کہ ہم آپ کو رائٹ آف رول دیتے ہیں، آج کے بعد انڈیا میں جو حکومت کرے گا وہ راجپوت ہوگا، ہنس، ٹھیک، رائٹ آف رول از، ہم جو ہیں ہم خدا کے بندے ہیں، خدا کی ساری ذمہ داری جو ہے ہمارے سر پہ ہے۔ ان کے خدا بھی اپنے تھے، اگنی کو پہلے انہوں نے جب جنگل انڈیا کے انہوں نے جلائے ہیں تو اگنی کی پرستش کی ہے، پھر دریاؤں کے پانی کو کنٹرول کیا تو پھر اندر کی کم کی ہے، پھر انہوں نے پریزرور گاڈ وشنو کا کانسیپٹ دیا ہے، پھر انہوں نے ڈسٹرائر گاڈ شیو کا کانسیپٹ دیا، پھر ایک ہی دیوی تھی ان کے ہاں جس کو کالی دیوی اور مختلف حالت، پھر میل اور فیمیل گاڈز، سرسوتی، لکشمی، دولت کی گاڈس، تعلیم کی گاڈس، اور انہوں نے کہا کہ اصل میں گاڈ ایک ہی ہے، گاڈس اس کے مختلف پہلو ہیں صفات کی طرح، لیکن انہوں نے اس کے بت بنا کے they kept it in India۔ برہمن کیا کرتا تھا؟ برہمن یہ کہتا تھا کہ ان بتوں کو اور ان مندروں پہ نظر و نیاز دے اور لوگوں کی ساری دولت جو تھی وہ مندر پہ لگا دے ٹوٹل، اور سب سے مالدار یہ ہو جاتا تھا جس کے پاس سونا اور دولت ہوتی۔ جب مسلمان پہنچے ملتان تو ملتان میں ایک بہت بڑا مندر تھا جس میں اتنا سونا تھا کہ مسلمانوں نے ملتان کو مدینہ الذہب کہا، دا سٹی آف دی گولڈ، اور یہاں سورج کی پرستش ہوتی تھی۔ تو ڈاکٹر اشتاق حسین کہتے ہیں، دوسرے لوگ بھی، کہ یہ ایک قسم کا زورواسٹرین اور ہندو مکس تھا، کیونکہ زورواسٹرین کے ہاں سورج کی پرستش، سورج دیوتا سوراج۔ اب مسلمان کیا کرتے تھے کہ مسلمان جب آئے تو بڑے سمپل تھے، انہوں نے ملتان میں اس مندر کو پروٹیکٹ کیا۔ اس کے دو فائدے تھے، ایک تو اسلام کہتا تھا ان کے مندر کو کچھ نہ کرو، دوسرا مسلمانوں نے یہ کیا کہ پنڈت جو تھے وہ لڑتے رہتے تھے سونے کے اوپر، برہمن، مسلمانوں نے ان کے سارا اکٹھا کر کے ایک طرف رکھ کے پیسے فائنانس آفیسر لگا کے پنڈتوں کی تنخواہیں لگا دی، ان کو ہیوی سیلری ملتی تھی اور بڑے خوش ہو گئے تاکہ وہ لڑائی جھگڑا مک گیا، ٹھیک۔ اور مسلمان جو تھے وہ اس لیے اس مندر کو بھی بچاتے تھے کہ ملتان واز دی سٹی آف دی بارڈر، اور اس کے آگے ہندو تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ اس مندر کی وجہ سے ہندو حملہ نہیں کریں گے۔ اتنے میں اسماعیلیوں نے قبضہ کیا اس علاقے پہ، اسماعیلیوں نے پہلے ہندوؤں کو مارا، پھر سونا لوٹا، پھر مسلمانوں کو مارا۔ انہوں نے کہا تم جو سنی ہو نا، تم شرک کے پیٹرن ہو، تمہارے ناقصل شرک ہو رہا تھے، خود شرک کرا رہے تھے، ہم تمہیں توحید سکھاتے۔ اٹ واز انفارچونیٹ ایونٹ جو ملتان ہے۔ تو برہمن جو ہے کبھی اس نے رول نہیں کیا، کبھی رول کیا کھشتری نے، ہنز نے، راجپوت نے، لیکن سندھ میں انفارچونیٹلی برہمنز نے، چچ فیملی نے قبضہ کر لیا تھا اسلام کے آنے کے وقت، اور برہمنوں کی حکومت تھی، اور راجہ طاہر برہمن تھا، اور برہمن انتہائی لالچی تھے۔ They didn't know how to administer, they didn't know how to rule۔ اور سندھ میں ایک بڑی تعداد تھی ان کی بدھوں کی، اور بدھوں کو ہندو مار رہے تھے، تو بدھ جو تھے انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، یا whatever happened، آلریڈی انڈیا میں کنفلکٹ چل رہا تھا بٹوین بدھزم اینڈ اسلام۔ یہ پنجاب میں اور سندھ میں، یو پی کا جو علاقہ ہے دریا گنگا کے ساتھ، وہاں پہ برہمن کا اتنا قبضہ ہو گیا تھا کہ اس کو ہم کاؤ بیلٹ کہتے ہیں، آج بھی برہمن کا طلسم وہاں ختم نہیں ہو سکا۔ دیٹ از ٹرو انڈیا، جو یو پی کا علاقہ ہے، آگے سارے کا سارا وہ دریا کا سب کچھ، وہاں پہ جسے تعصب اپنی آخری جگہ پہ، اور چونکہ انہوں نے انسانیت کو غلام بھی بنایا، طبقات میں تقسیم کیا، کسی کو شودر بنا دیا، کسی کو ویش بنا دیا، کسی کو انٹچیبل کر دیا، تو اس کی وجہ سے انڈین جو سوسائٹی تھی وہ فریگمنٹڈ ہو گئی۔ ان کی جو لینگویج تھی برہمن کی وہ تھی سنسکرت۔ انہوں نے کہا جی یہ گاڈیس ہے زبان، اس کی پرستش کریں گے، سارے مذہبی کتابیں سنسکرت میں تھی،
संस्कृत पर्शियन की फर्स्ट कज़न है, बड़ी करीबी लैंग्वेज थी, लेकिन इन्होंने लोकल लोगों के ऊपर संस्कृत को पढ़ना बंद कर दिया। अगर किसी शूद्र के कान में किसी संस्कृत का श्लोक पड़ जाता था तो सीसा गर्म करके उसके कान में डाल ताकि बहरा हो जाए, कांट हियर। तो इनकी लैंग्वेज, इनका लिबास, इनकी शक्ल, इनका रंग, इनका नस्ल, ये सिलसिला चल रहा है मैंने इस्लाम के। एंड इस्लाम जब आया है तो ऑलरेडी वो जो थे ना बुद्ध, वो ख़त्म हो रहे थे। इस्लाम ने एक ही काम किया, वो था इस्लाम गेव इक्वालिटी, मुसावात, मुआखात, सिंपलिसिटी टू द काज, नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, तौहीद, ये बुत शुद्ध सब फजूलियात। लोग जो थे वो इतने कंफ्यूज थे इन खुदाओं के कॉन्सेप्ट से, इस माइथोलॉजी से। इस्लामिक मैसेज वाज सिंपलर देन द कॉम्प्लिकेटेड शिरक, ठीक। और उनके जो फ्रेगमेंटेड थे, दैट इज हाउ सूफिया वर्कड हियर इन इंडिया एंड हाउ दे। अब ब्राह्मण जो इकबाल की नजर में, इकबाल खुद ब्राह्मण है, वो क्या कहते हैं, वो ब्राह्मण को समझते हैं इंतहाई लालची, मजहबी पुरोहित जो लोगों की जेब में से पैसा निकाल के डाल दे, इंतहाई कनिंग, मक्कार, फ्रॉडुलेंट। जैसे नेहरू था, नेहरू आज ब्राह्मण पंडित थे, कश्मीरी पंडित ही सब कुछ, जिनके दिल में कोई तरस ही नहीं इंसानियत के लिए, जो मसावात के दुश्मन है, जो अखुवत होने ही नहीं देते, जो लोगों को उनका मतलब पानी को टच कर जाए कोई और तो ब्राह्मण वो पिएगा नहीं, उसको हराम कर देगा। तो अल्लामा के यहाँ ब्राह्मण जो है वो अलामत है उस चीज़ की, स्टबर्ननेस, स्टेटस को, लड़ाई झगड़े। लेकिन अलामा के साथ एक और दिलचस्प वाकया ये है कि अलामा खुद ब्राह्मण की औलाद से है, जिसका जिक्र खुद कहते हैं। लेकिन उन्होंने एक टांटिंग लहजे में एक शेर ऐसा कहा है जिससे सारा उनका मैसेज जो है वो क्लियर हो जाता है। मरा बेनिगर के दर हिंदुस्तान दीगर नमी भी नहीं, मुझको देख लो, इंडिया में इस जैसा बंदा तुम्हें कभी नजर नहीं आएगा, या तुम्हें नजर नहीं आ रहा। आई एम द यूनिक पर्सन, ब्राह्मण ज़्यादा ही रमजाशनाई रूम तबरीज है, तो मैं ब्राह्मण की औलाद, लेकिन मैं रूम और तबरेज़ का राजदान। मैं बात करता हूँ जलालुद्दीन रूमी की करता हूँ, शम्स तबरेज़ की करता हूँ, मैं इक्वालिटी की बात कर। आई एम ए यूनिक मैन इन इंडिया कि मैं उन डिसेंडेंट मेरे वो थे आबाओ अजदाद, बट मैंने उस तिलिस्म को तोड़ा है। आई हैव ब्रोकन दिस, उस जादू को, ठीक। मेरे आबाओ अजदाद, हम मुसलमान हो गए हैं, और हम तो इस तरह एक ब्राह्मण की औलाद में से एक शख्स होके उसने उस माइथोलॉजी को तोड़ के उसने इस कौम के अंदर मुसलमानी का जज्बा बेदार किया। अब वो कहते हैं ब्राह्मण दो सद, ये दर नहीं, दो सद फितने रा बरखुद गुशादी, दो गामी रफ्तियों अज पाफतादी, ब्राह्मण अज बुताने ता के खुद आरास तो कुरान रात सरे ताकी नहादी। मुसलमानों को कह रहे हैं दो सद फितने रा बरखुद गुशादी, ए मुसलमानों तुमने 200 फितने अपने ऊपर खोल दिए हैं। दार नहीं पढ़न, 200। हालांकि पर्शियन में 200 का लफ्ज़ गलत होता है, दवीस्त कहते हैं हम 200 को आजकल के दौर में, लेकिन शायरी के अंदाज में उन्होंने हम 600 भी नहीं कहते, 600 बोलते हैं, 400 500 कहते हैं। 200 फितने रा 200 आजमाइशों को, फितने का मैंने अरबी में आजमाइश, बार खुद गुशादी अपने ऊपर तुमने खोल दिए हैं 200 फितनों के दरवाजे। और ए इंसान दो गामी रफ्तियों अजपा बता दी, तू 2 स्टेप आगे बढ़ा है और उसके बाद नीचे गिर गया। 2 कदम रफ्ती तू गया है, वह अजपा फता दी, और फिर तू अपने पाँव से नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, उफ्तादी नीचे गिर गया। यानी यू could not move forward, just put 2 steps ahead and then you fell down. क्यों? तुम्हें अपने रास्ते का पता ही नहीं, तुम चल ही नहीं सकते अपने रास्ते पे, you can't move। और यही वजह है कि आप जब अपने रास्ते पे आगे निकल नहीं सकते, you cannot escape, आप फंसे हुए हैं उसी चक्कर में जिस चक्कर में
پہلے پھنسے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں براہمن کو دیکھو از بتن تاکہ خدا راست، اس نے براہمن نے اپنا طاق جو ہے، طاق کہتے ہیں نشی کو، وہ جو وال کے اندر اس طریقے سے بنا دیا جاتا ہے محراب سا، خالی جگہ جس کے اندر چراغ ہے، اس کو طاق کہتے ہیں۔ طاق ایسا ہے کہ دیوار کے اندر خالی جگہ کر کے ایک ایسی جگہ بنا دی جائے جس میں چیز سجا دی جائے، اس کو طاق۔ براہمن نے اپنا طاق بتوں سے سجا رکھا ہے، آراستہ کی۔ براہمن کے طاق کے اندر تو خوبصورت بت پڑے ہوئے ہیں، وہ تو بتوں کی نگہبانی کر رہا ہے۔ تو قرآن را سرے تاکی نہ ہادی، تو نے قرآن جو اپنے طاق کے اوپر رکھ دیا، وہ تو انہوں نے پوچھ لیا ہے، بٹ یو ہیو فارگاٹن قرآن ابو یور ہیڈ، تھلے نہیں رکھے، نہ پڑھتے ہو نہ اس کو دیکھتے ہو، نہ دیکھتے ہو نہ کھولتے ہو، لیکن بس کچھ سمجھ نہیں آتا کیا لکھا ہے۔ اب اس سے دیکھ لیں ان کے چاروں اگر مصروں کو دیکھیں تو صد فتنے را بر خود کشادی، تو نے اپنے 200 فتنے، 2 گامی رفتی ہو از پا فتا دی، 2 سٹیپ آگے بڑھنے کے بعد گر گیا، تو یو کینٹ موو۔ براہمن کی طرف دیکھو، اس نے تو بت سجایا۔ حالانکہ اقبال کے ہاں کبھی کبھی وہ جو بت والا آتا ہے نا، کبھی ہے حقیقت منتظر لباس مجاز میں کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور ابو جہل کے الفاظ میں کہا ہے اقبال نے جاوید نامہ میں کہ سجدائی بہر خدائی بی جہات بندے را ذوقی نہ بخشد ان صلات، ایسا سجدہ کر رہے ہو جو اللہ، ایسے خدا کو سجدہ کر رہے ہو جو نظر ہی نہیں آ رہا، جس کی ڈائریکشن کا ہی نہیں پتا، تو بندے کو تسلی کیسے ہوتی ہے کہ سامنے نہ کچھ ہے پہی ہوئے، ذوق نہیں پیدا ہوتا نماز میں، یہ ابو جہل کہہ رہا ہے اقبال۔ اب بت جو ہیں، بت تو خوف کی علامت، سب کچھ ہے، لیکن ہم نے قرآن کا جو اشر کیا ہے، نہ پڑھتے ہیں نہ کھولتے ہیں نہ سامنے رکھتے ہیں، ہم ثواب ہوئے گا۔ قرآن کو ایز اے تعویذ بنا کے اوپر رکھ لینا، دس از ناٹ دا کانسیپٹ، قرآن اس کے لیے آیا ہی نہیں۔ اب آپ کو کوئی لیٹر آئے گورنمنٹ کا، وہ اس لیے آتا ہے کہ پڑھو، اس پہ عمل کرو، ایکٹ کرو، اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو فریم کرا کے جو نظر نہ آئے۔ دس از واٹ دا مسلمز ہیو ڈن۔ اس نے جو بات کی تھی تھا تو وہ کافر، گرو رام داس، سکھوں کا 5واں گرو، اکبر نے اس کو کہا تھا کہ آپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے سکھ مذہب بنانے کی، ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، یو وڈ ہیو اڈاپٹڈ ون سائڈ۔ ہندوؤں کو تو انہوں نے گالی دی کہ یہ بت پرست ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، توہمات میں پھنسے ہوئے ہیں، انسانیت کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے مسلمان، کہتے ہیں مسلمان مسیطے جانے نے بغیر کچھ سمجھن تو بڑ بڑ کر کے آ جاندے نے، نہ پتہ لگتا نماز کی پڑھ رہے ہیں کی۔ They don't understand what they are saying۔ ٹھیک، یہ اس کا آرگومنٹ تھا۔ اکبر نے جب باہر نکلا تو اکبر کو انہوں نے کہا کہ اکبر کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ ہے تو فراڈ لیکن گل دل دی کرتا ہے۔ The thing which is shocking، مین مسئلہ یہ ہے مسلمانوں پہ جو الزام ہے، نہ قرآن پڑھا ہے نہ قرآن کو سمجھا ہے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور ہم الٹا وہ دم کر رہے ہیں اس کا۔ اور جیسے براہمن کر رہا تھا، براہمن بھی اس لیے پڑھ رہا تھا سنسکرت کہ لوگوں کو سمجھ نہ لگے، اور لوگ بڑ بڑ جب کرتے ہیں براہمن تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تقدس کی بات کر رہے ہیں، ایسی بات، اس کے میننگ کچھ نہیں ہے، اس کا ثواب بہت ہے، اور یہ روحانی اثرات۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی میں فارسی میں ترجمہ کیا قرآن پاک کا، ہاں، فرسٹ ٹرانسلیشن ہی میڈ اٹ، اور انہوں نے کہا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ لوگوں کو فارسی آتی ہے، سب جانتے ہیں، اور لوگ سمجھ لیں قرآن کو۔ تو علماء نے کہا شاہ صاحب کافر ہو گئے نے، جب عام آدمی قرآن سمجھ لے گا تو اس کے بعد قرآن کی روحانیت ختم ہو جائے گی۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ روحانیت ساری پڑی ہوئی ہے کہ سمجھ نہ لگے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی قرآن کو جنتر منتر بنا کے رکھ دیا۔ دس از واٹ اقبال از سیئنگ، اور اقبال کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں نازل ہوا کہ وہ جنتر منتر ہو،
اس لیے نازل ہوا کہ اس کو سمجھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اپنی ذات کے اوپر آپ اس کو طاری کریں. اور یہ اپنی ذات کے اوپر طاری کرنا بھی حدیث کی میں نے کہا. کیا ہے یہ شعر اقبال کا، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بس چلتا پھرتا قرآن ہے، جو قرآن میں لکھے ہے سب کچھ انہوں کی ذات میں موجود ہے. یعنی قرآن طاری ہو گیا ہے نا، وہ قرآن کی مجسم شکل. جب نہ ہو نزول کتاب گرا کشایا، نہ راضی نہ صاحب کشاف. مقصد یہ ہے کہ قرآن کو ضمیر پہ طاری کرنا یا اپنے آپ پہ طاری کر لینا، یہی اس کا مقصد تھا. اگر نہیں کریں گے اس کو لیٹر بنا کے چھپا کے اسے ٹائپ کر کے اپنے قرآن لا دے ہوتے چھاتے رکھ لو، تھلے لنگ دے رہو، شادی ہو رہی ہے دلہن لگ گزر جائے. وہی کام ہے، ہدف اٹھا لو قرآن تے پھر مکر جاؤ. وہی انہوں نے کہا نا کہ جسے انہوں نے کہا کہ ترا کاری بے آیات یوزن نیست از یاسین ہوا آسان میں میری. علامہ کہتے ہیں آپ کا قرآن کا صرف اتنا کام رہ گیا کہ بندہ مار رہا ہے تو جان جلدی نکل جائے، یاسین پڑھ دے، سورہ یاسین، اور کچھ نہیں. یہ قرآن کا آپ نے رکھ لیا. برہمن را نگویم ہیچ کارے کند سنگے گران را پارے پورے نیابت جز بزورے دست و بازی خدائی را تراشی دن دکھارے. کہتے ہیں میں برہمن کو برا نہیں کہتا. ہیچ کارا کیا کہتے ہیں؟ کارا ہوتا ہے کام کرنے والا، نیکو کارا اچھے کام کرنے والا، بد کارا برے کام کرنے والا. یہ ہے نا، اب بدکار کہہ دیا، نیکو کار کہہ دیا. ہیچ کار کچھ ہیچ کا مطلب کچھ، میں کچھ ہیچ کارے کا مطلب نکما، جو کچھ کر سکے بہت تھوڑا سا، زیادہ نہ کر سکے. علامہ کہتے ہیں میں برہمن کو نہیں کہتا کہ وہ نکما ہے. برہمن کوئی ہے ہیچ کارے کند سنگے گران را پارے پارے، جو بھاری پتھر کو کر دیتا ہے ٹکڑے ٹکڑے. کر دیتا ہے نا، بہت بنا لیتا ہے نا. آدمی بے شک برہمن ہے، برہمن ہی بہت وہ ریشے مار مار کے اس کی شکل بدل دیتا ہے پتھر کی. نیابت جز بزور دست بازو، نہیں لاتا وہ کچھ بھی دست و بازو کے بغیر. جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے ہاتھ نال کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو بہت بناتا ہے. کوئی اس میں آرٹسٹک بھی ہے، اس میں زور بھی ہے، کچھ سوچتا ہے، کچھ پلان کرتا ہے. خدائی را تراشی دے خارے، جو اپنے خدا کو تراش لیتا ہے. خارا کہتے ہیں سخت پتھر، چٹان سے. وہ دی اپنی چٹانوں کو بھی مار مار کے تفتیشے، چٹانوں کو اس میں سے خدا تلاش لیتا ہے، اپنا خدا نکال لیتا ہے. مسلمان تو کچھ بھی نہیں کرتے. یہی اقبال کہہ رہے ہیں نا، آپ تو کچھ کرتے ہی نہیں، خدا کو تلاش ہی نہیں کرتے. ہمارا خدا پتھر کے اندر تو نہیں ہے، اللہ معاف کرے، لیکن کیا ہم خدا کو تلاش کرتے ہیں؟ ہمارا جو طریقہ کار ہے کیا اس پہ عمل کرتے ہیں؟ خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، خدا کے جو اعمال اللہ نے حکم دیا ہوئے وہ کرتے ہیں. دیکھیے میں نے آج بھی بات کر رہا تھا اس لڑکے سے، صبح میرے پاس بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا جی یہ میرا اسلام جو ہے نا وہ سارے کا سارا کریکٹر، بیہیویئر، ایکشن، انٹریکشن، معاشرے میں میرا مقام جو ہے اس کا تعین کرتا ہے. فرائض نا اس کو چھوٹ ہی نہیں سکتے نا، حج ہے، روزہ ہے، نماز ہے، وہ تو ہے. ان کو اگر فرائض کے باہر آ جائے تو پورے کا پورا ریلیجین ہی آپ کا بیہیویئر، آپ کا کریکٹر، آپ کا انٹریکشن، آپ کے کردار پہ مبنی. آج ہی میں اس کو کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص جس دھوکے میں ہے کہ رشوت لے کے بندے مار کے حج کر رہا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ غلط فہمی میں نہیں. یہ عدل کا کانسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا. سب سے بڑی ذات بابرکات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کے پاس مغیرہ بن شعبہ نے آ کے کلمہ پڑھا تو حضور نے فرمایا تو بندہ قتل کر کے آیا ہے، کہ جو بندہ قتل کر کے وہ صاحب علیحدہ مقام، اس کا تیرے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. we're not going to protect you. وہ جو دیت دینی ہے یا جو بھی کچھ بھی کرنا ہے وہ اپنے طریقے سے حل کرو.
ہم آپ کا اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ کے قتل کی ذمہ داری نہیں لے رہے. دس از دا پروفٹ وے سے کہ آپ نے جو آپ کے دوسرے اعمال ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں. میں نے کسی کا قرضہ کھا جاؤں 2 کروڑ روپیہ کسی کا جا کے حج کر رہا، وہ تو میں دینے پڑے. دیٹ از دی ریلیجیس. آج کل ایک کانسیپٹ یہ بن گیا کہ جتنا مرضی فراڈ کر لو، رشوتیں لے لو، بندے مار لو، گناہ کر دو، حج کر رہا ہو، سب کچھ معاف ہو جائے. جس جیسے آپ نے فرمایا یہ کیتھولک کانسیپٹ ہے، یہ برہمنک کانسیپٹ ہے. برہمن نے سارا سونا اس لیے اکٹھا کر کے معاف. اور اقبال نے جو کہا ہے اس کے بارے میں، پوپ کے بارے میں، در کلیسا اسقف رضوان فروش، کہ کلیسا کے اندر جو اسقف بیٹھا ہوا ہے آرچ بشپ، وہ تو جنت کی ٹکٹ دے رہا ہے پیسے لے کے، جنت بھیج رہا ہے نا. تو وہ کانسیپٹ اسلام میں بھی آ گئے. انفارچونیٹ اسلام میں کوئی کسی کو جنت نہیں دے سکتا. یہ آپ کے اعمال ہیں جنہوں نے کام آنا ہے. نہیں ہے اعمال. تو خدا میں معاف نہیں کر سکتا. اور میں نے آج اسی کو کہا تھا، ایک دوست کو آج کہا تھا، میں نے کہا اگر مکے میں رہ کے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے عبادت کرنے سے بخشے جاتے نا، تو سب سے زیادہ جو ٹائم گزارا ہے کعبے کے اندر وہ تو ابو جہل نے گزارا ہے. وہ تو اپنی داڑھی سے جھاڑو پھیرتا تھا کعبے کے. ابو لہب نے بھی گزارا ہے، مکے میں رہتے تھے، نہیں بخشے گئے. سب کے اپنے اپنے چیمبر تھے اندر کھانا. مسئلہ دیکھیں، مسئلہ بتا اعمال نہیں تھے ٹھیک. جو اسلام ان سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ نہیں مان رہے تھے. باقی سب کچھ تھا، اس لیے کعبے کے اندر بیٹھ جاؤ، داڑھی دل جھاڑو پھیر دو. اگر آپ کے اعمال نہیں ٹھیک، مشرق کدی نہ بخشے جامن پاوے جب یہ شہر مدینے. یہی ہے نا با سلطان با. اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ عدل پہ بنیاد پہ ہے اور کریکٹر پہ ہے اور بیہیویئر پہ ہے. اور اگر کریکٹر اور بیہیویئر مذہب کے مطابق نہیں ہے، اور اٹ از سو سمپل، اسلام کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو نہیں بولنا. بڑی سمپل سی بات ہے. کسی کو اذا نہیں دینی، نہیں دینی. کسی کا مال نہیں کھانا، نہیں کھانا. کسی کو قتل نہیں کرنا، ناحق نہیں کرنا. دیز آر دا آرڈرز وچ آر ریٹن ان قرآن. چوری نہیں کرنی اسلام میں، دھیمی آواز میں بات کرنی. اے صحابہ، اللہ کے نبی کے سامنے اونچی نہ بولو. مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے اونچی نہیں، اگر نبی آج نہیں ہے ہمارے سامنے، ہم کسی کے ساتھ بڑے کے سامنے اونچی نہیں بولیں گے، ہماری آوازیں نیچی ہو جائیں گی. تواضع، اپنا سر نیچا کر لو، اپنی آنکھوں کو شرم کی. قرآن یہی کہتا ہے نا، اور مردوں تو بھی اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، خواتین کی طرف مت جھانکو کرو جو فحشاء اور منکر کی طرف لے جائے. قرآن کی ساری آیتیں پڑھیں تو ہے کیا، یہی آرڈرز ہے نا، یہ وہی کریں. اس میں کوئی نہیں جانا. اب نہیں مطلب مشکل کیا، اصل اسلام تو یہ، یا تو کہہ دو کہ نہیں رہے. تو اقبال کہتے ہیں وہ تو اپنے خدا کو پتھر توڑ کے بھی تلاش کر رہا ہے، تو اسی کی کر رہا ہے. نیکسٹ. آگے چلیں، آگے 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 پیچھے جا رہے ہو. ہاں اب یہ جو تھا نا تھوڑا سا دیکھیں، نگاہ دارت براہمن کار خود را، نمی گوید بکس اسرار خود را، بے من گوید کہ از تسبیح بگذر بے دوش خود برد زنار خود را. نگاہ داشتن کا مطلب ہوتا ہے کہ خیال رکھنا، ٹیکنگ کیئر آف. نگاہ دار کا مطلب ہوتا ہے دی پرسن ہو از آبزرور یا انسپیکٹر. نگاہ دار کا مطلب انسپیکٹر ہی ہے نا، جو بندہ کسی چیز کو سپروائز. نگاہ دارت برہمن اپنے کام کا نگاہ دار ہے. He takes care of his job. Brahman takes care of his job. Brahman نگاہ دارت برہمن کار خود رہا، اپنے کام کا وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے. نمی گویت بے کس اسرار خود رہا. نمی گویت وہ نہیں کہتا بے کس کسی کو، اسرار خود رہا اپنے راز بیان نہیں کرتا، جو اس کے اندر دل میں ہے وہ چھپائے رکھے گا. برہمن کے راز باہر نہیں آتے. وہ اس لیے سنسکرت میں بڑ بڑ کرتا ہے، اس کی سمجھ نہ لگے.
جنتر منتر بن جائے، سمجھ نہ لگے، جو کچھ راز ہے وہ برہمن کے اندر رہ جائے. تو کہتے ہیں کہ بمن گویت کیا تسبیح وگزر، مجھے کہتا ہے کہ تسبیح کو چھوڑ دے، گزشتن چھوڑ دے نا. اور مسلمانوں یہ تسبیح کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح اقبال کے ہاں مسلمانی کی ایک علامت سمجھ لے. کہ مجھے کہتے ہیں اپنی ساری علامتیں چھوڑ دیں. بدوش خود پرت زنار خود رہا، لیکن اپنے کندھے کے اوپر پٹکا مار کے جاتا ہے چادر کا، زنار کا. زنار کیا تھا؟ زنار وہ کپڑا تھا جو مسلمانوں کے دور حکومت میں نان مسلمز کو، کرسچنز کو اور زورویسٹین کو کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے یہ کپڑے نشانی رکھیں، باندھیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ یو آر نان مسلم. اس کو زنار کہتے ہیں. ہندو جو تھے وہ ایک جینو، اس کو بھی زنار ہم نے کہا. زنار کا لفظ عربی کا لفظ ہے زنار، آگ والا، یعنی آگ کے پرستش کا والے لوگ ہیں، پتہ چلے. تو برہمن جو ہے وہ اپنا پٹکا اپنے کندھے پہ رکھتا ہے. جو برہمن تھے آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے، برہمن جو بھی آیا اس نے دھوتی بننی ہے، کندھے کے اوپر سے چادر رکھی. اور جو برہمن تھے نہ بھی تھے وہ بھی برہمن بن کے موڈے ہوتے چادر رکھ دیتے. راجیو گاندھی برہمن تو نہیں تھا نا، اس کا باپ تو پارسی تھا، برہمن ہو ہی نہیں سکتا. نسلی طور پہ ہوتا ہے نا برہمن. وہ تو زورویسٹین تھا. جب وہ 6 سال کا ہوا تو زورویسٹین پریسٹ نے اس کو نوجوت کی رسم بھی ادا کی تھی. لیکن جب اس نے اپنے آپ کا بھیس بدل کے اس نے ڈسگائز کیا اور برہمن بن کے نظر آیا، تو اس نے بھی اپنے کندھے کو چادر رکھ لی. نہرو بھی رکھتا تھا، سارے رکھتے تھے. کہتے اپنی جو علامت ہے انہوں نے اپنی برہمن نے نہیں چھوڑی، لیکن مجھے کہتا ہے تسبیح چھوڑ دے. اپنی ٹوپی نہیں اتاری، مجھے کہتا ہے پگڑی اتار دے. اپنے مندر میں جائے گا، مجھے کہتا ہے تو مسجد سے نہ جا. آپ اس نے کسی کا ٹچ کیا ہوا کھانا نہیں کھانا، مجھے کہتا ہے کہ تو ذرا حرام کھا لے. اقبال کہتے ہیں کہ وہ اتنا پکا ہے کہ آپ کے اور برہمن کی ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی. ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی. یہی چیز نہرو نے علامہ کو ملنے کے بعد اپنی سوانح عمری میں لکھی کہ پولیٹیکلی 180 ڈگری اپارٹ، بٹ دین آئی فیلٹ دیٹ وی کین ورک ٹوگیدر. لیکن ذہنی طور پہ بالکل اپوزٹ. ایک برہمن بے انداز سے پیش کیا، دوسرا برہمن اور انداز سے. اقبال کی اور برہمن کی جو آپس میں لگتی تھی، لگتی انہی وجہ سے تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ ریکنسائل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے کرنی ہی نہیں آپ کے ساتھ ریکنسائل. اس کے نظام میں آپ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. واٹ ہی از گوئنگ ٹو ڈو، وہ اپنی ہر چیز کو پریزرو کر کے آپ کے سارے سمبل ختم کر دے گا، آپ کی ثقافت کو ختم کر دے گا، آپ کی زبان کو ختم کر دے گا، آپ کی تہذیب کو ختم کر دے گا، آپ کا رسم الخط ختم کر دے گا، آپ کا دین ختم کر دے گا. یہ ہے برہمن، نگاہ دارد برہمن کار خود را. برہمن اپنے کام کا بڑا پکا ہے. نمی گویت بکس اسرار خود را، وہ کسی سے اپنے راز کی بات بیان نہیں کرتا. بے من گویت کیا تسبیح بگذر ہے، مجھے کہتا ہے تسبیح چھوڑ دے. بے دوش خود برت زمدار خود را، اور اپنے کندھے پہ اپنی زنار رکھ کے تو پھرتا رہتا ہے. اب یہ دیکھیں، میں نے کہا کہ وہ داغا جو ہندو گلے میں بغل میں، تصوف یک رنگ کو کہتے ہیں عالم وحدت اور حقیقت محمدی میں. یک جہت اور یک رنگ اور صاحب یقین کی کثرت کو اٹھا دے، اس سے اشارہ زلف معشوق کی طرف. آگے چل کے ہم چلیں گے، آگے چلو. کہتے ہیں برہمن گفت برخیز از در خیر. برہمن کہتے ہیں دوسروں کے دروازے سے اٹھ جاؤ. اب در خیر کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہندوازم جو ہے نا، اس کا اور اسلام کا ایک ہی فرق ہے، بڑے صغیر بڑا فرق، کہ ہندوازم سارا انڈیا کے ساتھ ہے اور مسلمانوں کا سب کچھ انڈیا کے باہر ہے. یہی ہے نا، مکہ بھی باہر ہے، مدینہ بھی باہر ہے، بیت المقدس بھی باہر ہے، فارسی بولتے تھے وہ بھی باہر ہے.
وہ ہمیں کہتا تھا برہمن کہ آپ لوگ جو ہیں غیر ملکی اطوار و اسلوب و دین و زبان و لباس اپنائے ہوئے ہیں. وہ کہتے تھے اینج دے بن جو جی اسی ہیں. برہمن گفت برخیز از در غیر، برہمن نے مجھے کہا کہ غیر کے در سے اٹھ جاؤ، مکے مت جاؤ. اس پہ اقبال نے کوئی مذہبی بات نہیں کی، علامہ نے فلاسفیکل بات کی ہے جو بڑی سچی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ختم نبوت ہے اس کو جو چیلنج کر رہا ہے مرزا، یہ دراصل اسلام کو انڈینائز کرنے کی سازش ہے. عرب کا جو ثقافتی اسلام ہے عرب کا، اس کو چھوڑ کے انڈیا کی طرف جائے، انڈیا کا پیغمبر ہو جائے تو پھر مسلمان انڈیا کی طرف دیکھیں. تو کہتے ہیں یہ اسلام کی جو فلسفی ہے اس کی خلاف ہے. دیکھیے ہم اس کو، میں نہیں کہتا کہ دیکھو بات ہر ایک بندے کے اپنی دلیلیں ہیں. مجھے کسی نے کہا جی مرزا صاحب نبی ہے، میں نے کہا جی میں نے ایک بات بتائیں، فارسی کا شاعر تو ہے نا مرزا، اس کا دیوان بھی چھپا ہوا جس کا نام در سمین ہے. اول تو نبی تو شاعر ہوتا ہی نہیں، اگر ہو وہ شاعر نبی فارسی کا تو کم از کم مرزا غالب دے لیول دا تے ہو جائے. اس کے تو ایک صفحے میں 10 غلطیاں نکال دیتا ہوں ایز اے پرشین پوئٹ. جس بندے کی فارسی شاعری نہیں ٹھیک، وہ نبی کیسے ہو سکتے؟ برہمن گفت برخیز از در غیر، برہمن نے کہا کہ غیر کے دروازے سے اٹھ جاؤ، یعنی آپ کے جو تعلقات انڈیا کے باہر ہیں لسانی فارس، خیز کی ہے جی. اٹھ جا، کھڑا ہو جا. خاصتاً اٹھنا خیزت مضارع، برخیز اٹھ جا. اب وہ کہتا ہے کہ اٹھ کے کھڑا ہو جا غیر کے دروازے سے، اس کو چھوڑ دے. وہ اس میں کیا ہے کہ تو دین بھی چھوڑ دے، ہو گیا نا. دوسرا کہتا ہے زبان بھی چھوڑ دے. یہ جو ہندی کے اندر فارسی ملا کے اردو بنائی ہوئی ہے رسم الخط اردو کی اپنا، یہ بھی چھاڑ دے. یہ جو لباس پہن رہے ہو، ہندو کے لباس میں دھاگا تھا ہی نہیں، وہ 2 چادریں ہوتی تھی، ایک تھلے باندھ لینے اوپر باندھ لینے. جوتی بھی نہیں تھی، یہ بوٹ بھی مسلمانوں نے دیے ایرانی سٹائل کے، جب پرشنز آئے ہیں ہم نے ان کو سیاہ سلا ہوا لباس بھی دیا. ایک سر پہ لپیٹ دیا کپڑا یا نہ لپیٹا، ایک اوپر پا لیا، ایک تھلے پا لیا، گاندھی کی طرح ادھے ننگے ادھے کبجے، گاندھی مان جائے. یہی تو اکبر کی ماں نے کہا تھا نا، ہندو عورتیں جب اکبر کے دربار میں آئیں اس کے محل میں، اس نے کہا خدا کا خوف کرو، کیا تم نے بےہودگی بنائی ہوئی ہے، ایک کپڑا تھلے باندھے کتے باندھے، مسلمان ہیں ہم لوگ، کچھ خدا کا خوف کرو. کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی جو مرضی کرنا ہے، نیچے ایک آپ ہمارا لہنگا پہن لیں ایرانی اور ایک اوپر بلاؤز پہن لیں ہمارا لباس، اتنے تھے اور دیٹ از ساڑی. وہ بن گئی. وہ تو اتنا بھی نہیں کرتے تھے، وہ تو مطلب کپڑے کا وہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں لباس بھی چھوڑ دو، اپنی زبان بھی چھوڑ دو، اپنا دین بھی چھوڑ دو. برہمن گفت برخیز از در غیر، برہمن کہتا ہے در کے دروازے سے اٹھ جاؤ. یاران وطن ناید بجز خیر، کہ وطن کے جو دوست ہیں جو اس انڈیا میں رہتے ہیں ان سے نہیں آتا خیر کے سوا کچھ. بیک مسجد دو ملا مینا گنجد افسونے بتان گنجد بھی یک دہر، کہتے ہیں ایک مسجد میں 2 ملا نہیں سماتے. ٹھیک، افسونے بتان گنجد بھی یک دہر. وہ چاہتا ہے کہ بتوں کے افسون اور جادو کی وجہ سے ہم ایک مندر میں سما جائیں. ہم نہیں سما سکتے ایک مندر میں. اقبال نے انڈیا کو دیر کہا ہے، رموز بے خودی میں نہیں کہا کہ اللہ کے نبی جب میں مروں، میری ایک ہی خواہش ہے جب میں اٹھوں قیامت کو تو میں آپ کے مسجد نبوی کے دیوار کے سائے سے اٹھوں، میری یہ خواہش. یہ کہا ہے آگے جا کے اللہ کے رسول کو خطاب کرتے ہوئے، اللہ کے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں چاہتا کہ میرے اجزاء جو ہیں کسی مندر کے سائے سے اٹھیں. یہ ہے اقبال کہتا ہے وہ بتوں کا جادو چکا کے ہمیں ایک مندر میں اکٹھا کرنا چاہتا ہے. اسی مندر کس طرح رہ سکنے اکٹھے جبکہ ایک مسجد میں تو ملا نہیں رہ سکتے 2 ملا مسجد میں.
جماعت نہیں دو ہو سکتی. نہیں جماعت مطلب یہ اقبال کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں 2 ملا نہیں رہ سکتے، تو آپ مندر میں ہمیں بھی جگہ دے رہے ہو، آ کے گوشت. نیکسٹ. تب و تابی کے باشد جاودانے، سمند زندگی را تازیانے، بے فرزندان بے آموزین تب و تاب، کتاب و مکتب و افسون فسانے. اب وہ اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں، کہتے ہیں تب و تابی کے باشد جاودانے. تب و تاب کہتے ہیں چمک دمک، وہ چمک دمک کہ باشد جو ہو جاودانے، ہمیشہ رہنے والی، جاودان. سمند زندگی را تازیانے، وہ زندگی کے گھوڑے کا تازیانہ ہے. تازیانہ کہتے ہیں کوڑا جو مارتے ہیں نا گھوڑے کو چلاتے وقت، چھانٹا. سمند کہتے ہیں گھوڑے کو، گھوڑا ہارس. سمند، سمند کا معنی کیا پرشین میں؟ فارسی میں گھوڑے کے لیے بہت سے لفظ. اسب، سمند، اشہب، اور فرس. فرس عربی کا لفظ ہے گھوڑا. حصان گھوڑی کو کہتے ہیں عربی میں، وہ بھی پرشین میں استعمال ہوتا ہے. اقبال نے فرس کا لفظ استعمال کیا ہے. مرد مومن را عزیز ہے نقطہ رس، چیز جز قرآن و شمشیر و فرس. اے نقطہ رس، مرد مومن کے لیے 3 ہی چیزیں کافی ہیں، قرآن، شمشیر اور گھوڑا، فرس. اور شبدیز، شبدیز وہ گھوڑا تھا جو خسرو پرویز کا گھوڑا تھا، سفید. پھر ابلک، وہ چتپوڑا گھوڑا جس میں دھاریاں ہوں. پھر سفید. بہت سارے ورڈ ہیں گھوڑے کے لیے. بیکاز وائی the Persians were a warrior nation and horse was the most important and chariot was the most important thing to fight. ان کی پوری زندگی میں گھوڑا ہی گھوڑا تھا، اسی پہ سواری کرتے تھے، اسی پہ ان کا موومنٹ ہوتی تھی، اسی پہ جنگ لڑتے تھے. ٹھیک، بادشاہ بھی گھوڑے پہ. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیشہ کی تب و تاب ہے وہ زندگی کے گھوڑے کا تازیانے کا کام کرتی ہے. بے فرزندان بے آموزین تب و تاب، یہ تب و تاب اپنے بچوں کو سکھا دو. کتاب و مکتب و افسون و فسانہ، یہ کتاب اور مکتب کیا ہے؟ یہ جادو ہے اور افسانہ ہے. یہ ساری کہانیاں پڑھا رہے ہیں تو آپ کو مکتب کے اندر. کتابیں بھی ساری آپ کا سلیبس جو ہے وہ بھی افسانہ ہے. تب و تاب جاودانہ جو ہے وہ آپ کو سکھائیں ان کو. تب و تاب جاودانہ کیا ہے؟ یور ریلیجین، یور قرآن. اور یہ بات میں نے شروع کی تھی لائٹ سے، چمک دمک. نور جو ہے وہ خدا کی علامت ہے، اور ڈارکنیس جو ہے وہ ابلیس کی علامت. اور میں نے یہ بھی کہا تھا یہ زورواسٹرین کانسیپٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو کے اسلام میں بھی وہی کانسیپٹ ہے کہ اللہ جو ہے وہ نور کی علامت ہے. اللہ و نور السماوات والارض. کہتے ہیں یہ نور جو ہے حقیقت کا نور حق، یہ نور روشنی، یہ ایمان کا نور، یہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اور یہ ایمان آپ کو زندگی کے گھوڑے کو چھانٹے مار کے چلاتا ہے. اپنے بچوں کو یہ تب و تاب سکھا دو، ورنہ کتابیں اور مکتب جو ہے، اسکول میں اگر جائیں گے، مکتب میں پڑھیں گے، کتابیں پڑھیں گے، یا افسانے پڑھیں گے، یا جادو پڑھ لیں گے. بیان یہ بے اوپر ہے. بیان مومن خدا کاری نہ دارد، کہ در تن جان بیداری نہ دارد. اذان از مکتب یاران گریزم، جوانی خود نگہ داری نہ دارد. بے ان مومن خدا کاری نہ دارد. اللہ کو اس مومن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. بے ان مومن، اس مومن کے ساتھ خدا کاری نہ دارد، خدا کاری کوئی کام نہ دارد نہیں رکھتا. اللہ کو اس مومن کے ساتھ کوئی کام لینا دینا نہیں ہے کہ در تن جان بیداری نہ دارد، جو ایسا مومن ہو جس کے اندر بیدار جان نہ ہو. اگر مومن ہے تو اس کے اندر جان سوئی ہوئی ہے، ضمیر اس کا سویا ہوا ہے. آپ تو بڑا اچھا مومن ہے، ارد گرد گناہ ہو رہے ہیں، فیملی میں جو مرضی چل رہا ہے، اس سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اللہ کو اس کے ساتھ کوئی کام نہیں. اللہ کہتا ہے اگر آپ نیک ہو تو ارد گرد بھی آپ کی نیکی کا اثر ہو. اذان از مکتب یارن گریزم، میں اپنے دوستوں کے مکتب سے اس لیے گریزاں ہوں، دور بھاگتا ہوں. اذان اس وجہ سے، از مکتب یاراں، دوستوں کے مکتب سے، یہ جو مدرسے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، میں بھاگتا ہوں کہ ان کے اندر جوانی خود نگہداری نہ دارد. ایسا جوان کوئی بھی نہیں ہے جو خود نگہدار ہو، خود اپنی حفاظت کرے، اپنے آپ کو خود
انسپیکٹ کرے، اپنے آپ کو خود دیکھے، اپنی نگہداشت خود کرے، نگہداری، نگہداشت، سیلف آڈٹ، سیلف رسپانسبلٹی، کہ مجھے مکتب کے اندر کوئی ایسا نہیں نظر آتا جو سیلف رسپانسبل ہو. کوئی ہے کسی کی رسپانسبلٹی؟ بیکار پھر رہے ہیں. کیوں؟ ماں باپ جو ہیں انہوں نے اپنے نور کے ساتھ. انگلینڈ میں ایک دفعہ کیمبرج یونیورسٹی میں اچھے بچے پڑھے لکھے جو اچھے سلیکٹڈ، ان کے ماں باپ کو بلایا اس نے یونیورسٹی کے ہاسٹل کے سپرڈنٹ نے. اس نے کہا جی اپنے اپنے بچے لے جائیں، ان بچوں نے ایک ایسی حرکت کی ہے which is not acceptable. حرکت انہوں نے کیا کی ہے، شام کو پارٹی ہوئی ہے، اس میں کسی نے تھوڑی سی چرس لایا ہے، تو باقیوں نے سگریٹ میں پی کے تھوڑی حرکتیں کی ہیں. پتہ چل گیا، انہوں نے ٹیسٹ کروایا انگریزوں نے کیا ماں باپ کو یہ آ کے ان کو لے جاؤ، ان کو انسان بناؤ، بندے سے پتر بناؤ. جب یہ توبہ کریں تو پھر اگلے سیمیسٹر میں، ورنہ ان کو نکال دیں. ایک بندہ اس طرح کا 22 سال کا بچے کو ہاتھ میں پکڑا ہوا، لندن میں ایک جگہ پارک کی گاڑی خود چلا کے تو تھانے لے گیا. تھانے لے جا کے اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، میں اس ملک کا وزیر قانون ہوں، یہ میرے لیے شرم کا باعث ہے، اس کو رکھ لو، جو سزا دینی ہے دو، میں نے پیچھے نہیں آنا. یہ کیسا کریکٹر ہے لوگ. نہیں، کریکٹر کیا مطلب یہ سیلف رسپانسبلٹی. آپ نے کہنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ میرا بچے نے گناہ کیا تو میں بچا لوں. جوانی خود نگہ، اللہ کہتا ہے کہ میرے اس مومن کے ساتھ کوئی کام ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر جان بیدار نہیں ہے، سیلف رسپانسبلٹی نہیں ہے. اور میں اس لیے مکتب اور کتاب سے بھاگ رہا ہوں، دوستوں کے مکتب سے، کہ ان کے اندر کوئی خود نگہدار مرد نہیں ہے جو اپنے آپ کو اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر سکے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی یہی ہے نا خود نگہداری کا مطلب، سیلف اکاؤنٹیبلٹی. ہمارے ملک میں سب سے بڑا جو مسئلہ خاص ہے وہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو سیلف اکاؤنٹیبلٹی. اور یہ بھی خود ہی کا حصہ ہے، خود نگہداری. یہ بھی خود، جہاں جہاں خود آتا ہے وہ خود انحصاری سے لے کے، خود شناسی سے لے کے، ٹھیک، خود نگہداری، یہ خود ہی کا حصہ ہے ہی نہیں. دس از واٹ اقبال. اور یہ کہہ کب رہا ہے حضرت اقبال؟ اٹ از ہز لاسٹ بک جو ان کے مرنے کے بعد چھپی ہے. میں اس کو کتاب کے بارے میں کہتا ہوتا ہوں، یہ جو ہے نا یہ ارغمان حجاز، یہ ان کی ڈائنگ ڈیکلریشن ہے. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نہ انہوں نے زندہ رہنا ہے، نہ انہوں نے فیس کرنا ہے. جو کہنا تھا وہ کہہ گئے اور کھل کے کہہ گئے. جوانی خود آگے چلو بسم اللہ، آج مک جائے گی انشاءاللہ کتاب. زمن گیرین کے مردی کور چشمی زبین او یہ غلط بینی نگوتر، زمن گیرین کے نادانی نکو کیش دانش مند بی دینی نکوتر. حضرت کیا کہتے ہیں؟ زمن گیر، مجھ سے یہ پکڑ لے، گیٹ اٹ فرام می، I am giving it to you, get it from me, get it from me. یہ میری نصیحت ہے. کیا ہے میری نصیحت؟ کہ مردی کور چشمی، کہ وہ مرد جو کور چشمی، اندھی جس کی آنکھیں ہوں. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. زبین آئی ہے غلط بینی نکوتر، اس بینا سے، دیکھنے والے سے جو غلط بین ہو، اس سے زیادہ بہتر ہے. جس بندے نے غلط دیکھنا ہے اس سے اندھا بہتر ہے. اور یہ اقبال نے کیسے کہا؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، اپنی نگاہوں کو نیچا کر دو، ٹھیک دیکھو، غلط نہ دیکھو. غلط نگاہ ڈالنا جو ہے یہ ایک محاورہ ہے. اقبال کہتے ہیں وہ بندہ جو غلط نگاہ ڈالتا ہے مجھ سے، وہ اندھے سے برا ہے، وہ دونوں اندھا ہی بہتر. زمن گیر، میری نصیحت پکڑ. اور کیا کہتے ہیں؟ زمن گیرین کے نادانی نکوکیش، پھر مجھ سے یہ سیکھ لو کہ نادانی نکوکیش، اچھے کریکٹر والا نادان. نکوکیش ہے گیر، گیٹ اٹ فرام می، گرفتن پکڑنا، گیرت مضارع. زمن گیر، مجھ سے لے لو. میں بتا رہا ہوں کہ نادانی نکوکیش،
کہ ایسا پاگل آدمی نادان جو اچھا نیک کیش والا ہو، جس کی فطرت اچھی ہو، جس کے عقائد ٹھیک ہوں، جو دانش مند بے دینی نکوتر، بے دین دانش مند سے بہتر ہے. ٹھیک، جب آپ کا دین ہی نہیں ہے، کریکٹر ہی نہیں ہے، وہ بہتر ہے پاگل ہی ٹھیک. اچھا آگے کہتے ہیں اذان فکر فلک پیما چھ حاصل کے گردد ثابت و سیار گردد مثال پارئی ابری کے ازباؤ بے پہنائی فضا وار گردد. کہتے ہیں اذان فکر فلک پیما چھ حاصل، اس سوچ سے اذان فکر فلک پیما، آسمانوں کی پیمائش کرنے والی، آسمانوں پہ چڑھنے والی، چلنے والی سوچ سے کیا ملتا ہے؟ اذان فکر فلک پیما چھ حاصل کہ گردد ثابت و سیارے گردد، کہ گردے ثابت و سیارے گردد، جو سوچ ثابت اور سیارے کے ارد گرد موو کر رہی ہو. ثابت رکا ہوا، سیارے دا موونگ آبجیکٹ. سوچ آپ کی انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں، سامنے دیکھتی نہیں. جہاں کسی باڈی کو دیکھتی ہے، بے شک وہ موومنٹ میں ہے یا کھڑی ہوئی ہے، اس کے ارد گرد چکر لگا تو آف کرنا شروع کر دیتے. علامہ کہتے ہیں اس سوچ کا فائدہ کیا ہے؟ مثال پارئی ابری کے ازباد، اس کی مثال پارئی ابری اس بادل کے ٹکڑے کی طرح ہے کہ جو ہوا سے بپین آئی فضا آوارہ گردد، جو فضا کی وسعتوں میں آوارہ ہو جاتا ہے اور بکھر جاتا ہے. آپ ایسی سوچوں کو نہ پالیں جو آوارہ سوچیں ہوں اور فضا میں وہ بکھر رہی. آگے فرماتے ہیں حضرت، اگر ہے تو آگے چلو نا. ادب پیرا یہ نادان و دانا است خوشن کو از ادب خود را بیار است. خوش کا لفظ پہلے ہے. ندارد من مسلمان زاد را دوست، کہ در دانش فزود و در ادب کاست. یہ اس طرح ہو گیا کہ در دانش فزود و در ادب کاست. ادب پیرایا یہ نادان و دانا. ادب جو ہے وہ نادان اور دانا کا زیور ہے. پیرایا کس کو کہتے ہیں؟ زیور کو. ادب زیور ہے نادان کا اور دانا کا. انسان کی جو تشخص ہے وہ ادب سے ہے. اور اقبال نے اس جگہ نہیں کہا، اور بھی جگہ کہا ہے، نوجوانی را جو بینم بی ادب تاریک می گردد جو شب. جب میں کسی نوجوان کو بے ادب دیکھتا ہوں تو میرا دن رات سے بھی تاریک ہو جاتا ہے. آبروئے کہتے ہیں کہ آبروئے گل سے رنگو بوئے اوست، بی ادب بھی رنگو بھی آبروست. پھول کی ساری آبرو اس کی خوشبو اور اس کے رنگ سے ہے. جو بے ادب ہے اس کا رنگ بھی کوئی نہیں، اس کی خوشبو بھی کوئی نہیں، اس کی آبرو بھی کوئی نہیں. یہاں پہ وہ کہتے ہیں ادب پہرائے یا نادان و دانا. ادب جو ہے وہ زیور ہے نادان کا اور دانا کا. خوش ان کو ادب خدرا بے آراس. خوش ان کو، خوش وہ شخص ہے کہ جس نے ادب سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا. ندارد من مسلمان زاد را دوست، کہ در دانش فزود و در ادب کاست. ندارد وہ مجھے نہیں رکھتا مسلمان زادے کو اپنا دوست. میں مسلمانوں کی اولاد ہوں لیکن ایسا بندہ مجھے کبھی اپنی فرینڈشپ کے لیے نہیں چنے گا کہ در دانش فزود و در ادب کاست، جس نے اپنے علم میں اضافہ کر دیا لیکن ادب میں کمی کر دی. کہتے ہیں کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، جس میں ادب نہیں ہے وہ میرا دوست ہو ہی نہیں سکتا، بنے گا ہی نہیں. مجھے اس دانش مند چاہیے ہی نہیں جن میں ادب کوئی نہیں. گستاخ. آپ نے کتنے پروفیسر دیکھے ہیں بدتمیز جو لڑنے کو بھاگتے ہیں، جن میں ادب ہی کوئی نہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز ہی کوئی نہیں، اسٹوڈنٹس کی تمیز کوئی نہیں. علامہ کہتے ہیں کہ دیٹ پرسن از ناٹ ورتھ آف مائی. بے پورے خیش دین و دانش آموز کتابت چن مہو انجم نگینش بدستے او اگر دادی ہنر را ید بیضاست اندر آستینش. بے پورے خیش اپنے بیٹے کو، پور کہتے ہیں بیٹے کو، بے پورے خیش دین و دانش آموز. دو چیزیں سکھا، ایک دین اور ایک دانش. آموز سکھا کہ تابت چون مہو انجم نگینش، کہ انجم اور ستاروں اور چاند کی طرح اس کا نگین، اس کا ہیرا چمک اٹھے. نگین اس کے اندر کے جوہر چمک اٹھے. اور فرماتے ہیں بدستے ہو اگر دادی ہنر را، اگر اپنے بچے کو تو نے ہنر سکھا دیا، ید بیضاست اندر آستینش، تو یہ ایسے ہے
جس کے اسے آستین کے اندر ید بیضا کہتے ہیں. انہوں سکھا ادب سکھا, دانش سکھا, دین سکھا, ہنر سکھا, تو پھر اس کو ید بیضا مل گئی. صرف دین نہیں سکھانا, صرف دانش نہیں سکھانی, صرف ہنر نہیں سکھانا, تینوں چیزیں کٹھی سکھانا. نیکسٹ میرا خیال ہے اگلی دفعہ کر لیں گے. اس کو بند کر دو. یہ کافی ہو گیا کیونکہ میرا بیٹا بھی آنے والا ہے. میرا کہنے میں نے اس کو 5:30 کا کہا تھا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, میرے بچوں, بہنوں, بھائیوں, دس از اقبال. اور یہ جو ہے اس کا یہ آخری لیکچر ہوگا. اگلا پھر ہم جاوید نامہ پہ جائیں گے یا سارے خودی پہ, جیسے آپ کہیں گے. ایکچولی دس از ڈائنگ مین ڈیکلریشن. یہاں پہ اس نظم, اس کتاب میں آ کے وہ کوئی لگی لپٹی رکھتے ہی نہیں, وہ کوئی کسی کہتے ہیں شاعری کاری نہیں رہے, کوئی تشبیہ استعارہ دے ہی نہیں رہے, سیدھی سیدھی گل کر رہے ہیں. آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دس از واٹ ہی وانٹ.